لیے چلیں گے آپ کو جہاں اس وقت چیئرپرسن پیس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن وشال ملک میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ ہمارے اسی سیکنڈ نسل کشی ہو رہی ہے اور لائیو جو ہے اسرائیل کے سولجرز جو ہیں وہ ان کو دکھا رہے ہیں، جو زائنسٹ ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ جس طرح لوگوں کے گھر جو ہے درگور کر رہے ہیں، ان کی لاشوں کو گھسیٹ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم لوگ جب مقبوضہ جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ ایک طرف لائیو کوریج ہے جینوسائیڈ کی اور ایک طرف کوئی خبر ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ وہاں کیمرہ ہے، نہ وہاں پہ انٹرنیٹ ہے، نہ وہاں پہ انٹرنیشنل آبزرورز کو الاؤڈ ہے، نہ وہاں پہ فیکٹ فائنڈنگ مشنز الاؤڈ ہیں۔ کسی بھی صورت میں آج کے جو 5G کا دور شروع ہو گیا دنیا بھر کے اندر، ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، ہر لحاظ سے جو ہے لوگوں کو ایکسیس ہے، لوگوں کو اویئرنیس ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو دونوں چیزیں آپ دیکھ لیں کہ دونوں ایکسٹریمز ہیں کہ ایک جگہ ساری انفارمیشن ہے جینوسائیڈ کی اور ایک طرف مقبوضہ کشمیر کی بالکل بھی کوئی ایکسیس نہیں ہے، مگر دونوں کا المیہ دنیا کے سامنے یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا، لوگ دیکھ نہیں رہے، لوگ سن نہیں رہے، لوگ معاف ہو گئے۔ یہ دنیا کے ادارے، دنیا کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور جو چیز نہیں بھی ہو رہی اس کی بھی انفارمیشن ان کو کہیں نہ کہیں سے اوور دس پاسٹ 78 ایئرز آ رہی ہے۔ تو اب نیا جو ایرا آ گیا ہے اس ہیومن رائٹس ڈے کا اگر ہم دیکھیں، اور پچھلا یہ دوسرا ہیومن رائٹس ڈے ہے کہ دنیا کے اندر جینوسائیڈ، نسل کشی، ایتھنک کلینزنگ نیا لا بن گیا ہے، کیونکہ اس کو روکنے کے لیے جتنے بھی دنیا کے ادارے ہیں وہ ٹوٹلی کولیپس ہو گئے ہیں۔ تو آج کے دن میں عام عوام سے، جنرل پبلک، دنیا کی گلوبل پبلک سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی اور ہماری اب کوئی ورتھ نہیں رہ گئی ہے۔ اگر ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانیت کے بھاشن دیتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہے، اس کے جو ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے۔ اس وقت یاسین صاحب کو دیکھ لیں، پھانسی گھاٹ پہ چڑھانا چاہ رہا ہے ہندوستان، نہ لائر ہے، نہ فیملی ایکسیس ہے، نہ کوئی ان کو جو ہے فیئر ٹرائل دیا جا رہا ہے، یونیلیٹرل ڈیسیجنز لی جا رہی ہیں، ڈیتھ سیل میں ان کو رکھا ہوا ہے۔ اور ہم لوگ ایز اے فیملی اگر دیکھا جائے تو ہمیں کوئی ایکسیس نہیں دی جا رہی، اور یہ پورا جو یہ ویک ہے، یہ ٹل 18 دسمبر جو ان کی اگلی تاریخ ہے، جب تہار کے ڈیتھ سیل کے اندر ہی جو ہے ان کے فیصلے کرنے کے لیے وہ ایک عدالت رچا رہے ہیں، اور وہی تہار کی ڈیتھ سیل ہے جہاں پہ وہی جیل ہے نوٹوریس جہاں پہ افضل گرو کو پھانسی دی گئی، مقبول بٹ شہید کو پھانسی دی گئی۔ دونوں جو شہید ہوئے ان کی وہاں پہ ڈیڈ باڈیز بھی نہیں ملی۔ ٹھیک اسی طرح یاسین صاحب کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے پورا یہ جو 8 دن آ رہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ان کے اندر اگلی تاریخ تک ہم نے ایک ریگریس کیمپین کرنی ہے، اور وہ پاکستان ہیومن رائٹس کاؤنسل کے ساتھ مل کے اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے ہم آج سے اس کا جو ہے انیشلی اس کو سٹارٹ کریں۔ گلوبلی بھی سول سوسائٹی کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کشمیری ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں، اور خاص طور پہ ہماری حریت کی جو لیڈرشپ ہے، جس میں آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں، جس میں شبیر شاہ صاحب ہیں، جس میں فہمیدہ صوفی صاحبہ ہیں، جس میں اور بھی بہت سے ہمارے جو اہم ترین شبیر ڈار صاحب ہیں، بہت سے رہنما ہیں، جو کہ مسرت عالم صاحب ہیں، جو کہ جن کو قتل کرنے کا جو منصوبہ ہندوستان کر رہا ہے، اور ان کے بھی جو جوڈیشل ٹیررزم کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے یہ 8 دن ہم لوگوں نے فوکس ہمارا بہت زیادہ اس پر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو پیلسٹائن کے اندر ہو رہا ہے، اور دنیا میں اب دیکھ لیں کہ جنگیں، نسل کشی جو ہو رہی ہے، اور یہ آج کے دور کی وہ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 ہم بھول جائیں گے، کیونکہ جو اس وقت جو ویپنز ہیں دنیا کے اندر ماس ڈسٹرکشن کے، وہ جس طرح کی تباہی لائیں گے، تو وہ بھی ہم بھول جائیں گے کہ یہ ورلڈ ہے کہ نہیں ہے۔ ورلڈ ول کولیپس، ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو سکتا ہے۔ تو وی نیڈ ٹو ویک اپ۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی کشمیری پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی پیلسٹینین پہ ہو رہا ہے، کسی جنگی علاقے میں ہو رہا ہے۔ اب تو پوری دنیا اس کے اندر انگلف ہو رہی ہے، اس آگ کے اندر۔ آج بھی جو حالات چل رہے ہیں سیریا کے اندر، جو کچھ ہو رہا ہے ایوری ویئر ان دا ورلڈ، تو یہ ہم لوگوں کو انسانیت کا اگر سچ میں ساتھ دینا ہے تو اب میری امید دنیا کی پبلک ہے، عوام ہے، اور عوام جب اکٹھی ہو جائے، یونائٹڈ ہو جائے، تو یہ جتنے بھی فالس قسم کے ادارے بنے ہوئے ہیں، جو ورلڈ آرڈرز چل رہے ہیں، جو بالکل ہی کولیپس ہو رہے ہیں، جنہوں نے قبر اپنی تو کھودی ہے مگر ساتھ پوری دنیا کی عوام کی قبر بھی کھود رہے ہیں، جس طریقے سے ہم لوگوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے انسانیت کی،
आई थिंक परिंदे भी मेरे ख्याल में ज़्यादा आज़ाद हैं, जानवर भी ज़्यादा आज़ाद हैं। इंसानों की जो आज़ादी की जो रिस्पेक्ट है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको जिस तरह कुदरत के लॉज को छीन के, जिस तरह से उनके सारे राइट्स को सलब करके उनको जिस तरह ज़िंदा दरगोर किया जा रहा है, तो आज का दिन हमारे लिए एक खौफनाक दिन है, बहुत खौफनाक है, डेंजरस है। क्योंकि पिछला जो साल था, जब ये गाज़ा में जो कुछ हुआ, उस वक्त भी आपने जो हाल देखा, एक लाइव जिस तरह स्क्रीन फिल्म चल रही है, कोई हॉरर मूवी नहीं है, कोई एक्शन मूवी नहीं है, एक रियल एपिक जो लाइव चल रहा है दुनिया के सामने जेनोसाइड का। और ठीक उसी तरह 5 साल से भी ऊपर हो गया 5 अगस्त की जो नस्ल कुशी हुई, और उसके बाद अल्लाह की कुदरत ने जिस तरह कोरोना आया, पूरी दुनिया बंद हो, तो फिर अल्लाह का कानून चलेगा। तो हम लोगों को अल्लाह से उम्मीद है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद का मतलब है कि इंसानियत से हम मोहब्बत करें, और यही हमारा जो ईमान का हिस्सा है हम सब का, बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, और हम इसका जितना भी प्रचार करें। और ये है असल, मैं समझती जो असल जहाद है, जो असल मुजाहिद या मुजाहिदा होने का मतलब ये है कि हम इंसानियत का जो अलम है उसको, क्योंकि वो ख़त्म हो रहा है पूरी दुनिया में, हम उसकी नस्ल कुशी को रोकने के लिए, अपनी बेहुरमती को रोकने के लिए हम सब इकट्ठे हों। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मिसाल मलिक इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है।